بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 12ویں پارے کے یہ ابتدائی آیات ہے، اور یہ ابتدائی آیات گزشتہ رکوع کے 6 آیات ہے، اور یہ پارہ 6 آیات سے لے کر 9ویں آیات پر اپنے گزشتہ رکوع کا اختتام کرتا ہے۔ اس پارے کے جو ابتدائی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت اور اپنے عظمتوں اور کبریائی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر تھا، جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کے کوئی بید اور راز مخفی نہیں ہے۔ آیات مذکورہ میں سے جو پہلے آیات ہے، اس کے مناسبت سے انسان پر ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے، اور نہ صرف انسان کے بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی، وہ جہاں کہیں رہتا ہے یا چلا جاتا ہے، اس کے روزی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ تو کفار کا یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا لیں گے، جہالت اور نادانی بےوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے عموم میں جنگل کے تمام درندے پرندے اور حشرات الارض، دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہے۔ اس عموم کے تاکید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کے شروع میں لفظ من کا اضافہ فرما کر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو زمین پر چلے پرندے جانور، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازقیت ان کو شامل حال ہے، چاہے ان کا آشیانہ کہیں بھی ہو، زمین پر ہو یا دریاؤں میں یا زمین سے اوپر درختوں پہ، تمام جانداروں کا رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پاک ہے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے اور پیاسے مر جاتے ہیں؟ فقہاء کرام نے اس کے متعدد جوابات تحریر کیے ہیں۔ ان تمام جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو بہرحال مرنا ہے اور اس جہاں سے گزرنا ہے، جس کا عام سبب امراض ہوتے ہیں، کبھی جلنا یا غرق ہو جانا یا چھوٹ اور زخم سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق ختم کر دیا گیا، اس سے موت واقع ہوئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور کوئی نہیں چل پھرنے والا زمین پر، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے وہ جہاں ٹھہرتا ہے اور جہاں پر وہ ٹھکانہ بناتا ہے۔ مستقر وہ جگہ جو اس کے مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہو، اور مستودع وہ جگہ جہاں اس نے عارضی طور پہ ٹھکانہ بنائے رکھا ہو۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ موجود ہے ایک کھلی کتاب میں۔ تفسیر قرطبی میں اس آیات کے تحت حضرت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعریین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازقیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قبیلہ اشعریین، یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہوا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لیے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام کر دیں۔ یہ شخص جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے ہیں،
یعنی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس شخص کو یہ آیات سن کر خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک عام حیوانوں سے گئے گزرے تو نہیں ہیں، وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے۔ یہ خیال کر کے یہ شخص وہیں سے واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا، واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے بھیجے ہوئے شخص نے حسب قرارداد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حاجت کا ذکر کیا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہوگا۔ وہ یہ سمجھ کر کے مطمئن بیٹھ گئے اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا دو آدمی ایک بہت بڑا تحال، جس کو عربی میں قصا کہا جاتا ہے، گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا اٹھائے لا رہے ہیں۔ لانے والوں نے یہ کھانا اشعریوں کو دے دیا، انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر بھی بچا رہا، تو ان لوگوں نے مناسب سمجھا کہ باقی کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو اپنے ضرورت میں صرف فرما دیں۔ اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سب حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا نہایت ہی لذیذ اور بہت ہی نفیس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب ان لوگوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے فلاں فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر جاندار کو اس کا رزق اس تک ضرور پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں کے مقدار میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو ہے۔ اس آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ 6 دنوں کی تفصیل انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 10 اور 11 میں آئے گا، اور وہ اس طرح ہے کہ 2 دن میں اللہ نے زمین بنائی، 2 دن میں زمین کے پہاڑ، دریا، درخت اور جانداروں کی غذا اور بقا کا سامان بنایا گیا، اور باقی 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے گئے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ آسمان سے مراد وہ تمام علویات ہیں جو اوپر کی سمت میں ہیں، اور زمین سے مراد وہ تمام سفلیات ہیں جو نیچے کی جہت میں ہیں، اور دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان اور زمین کے پیدائش کے بعد آفتاب کی طلوع سے غروب تک ہوتا ہے، اگرچہ آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھا نہ اس کا طلوع اور غروب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم روکیں ان پر سے عذاب کو ایک مقررہ وقت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ کہیں گے کہ کس چیز نے روکا رکھا ہے اس عذاب کو۔ الا سنو یوم یأتیہم، جس دن وہ آئے گا ان پر، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ ان پر سے ہٹایا نہیں جائے گا، بلکہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور آن پڑے گا ان پر وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔